ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، ٹھیک ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات دیں، نہیں منظور ہوئیں، نظراتی کونسل ہے، لیکن سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا، ملک میں مذہبی معاملات کو دیکھنا، مساجد کو کنٹرول کرنا، ان پیجز پہ نظر رکھنا، کیا یہ وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل جی، ان کی ذمہ داری ہے، اور جس طرح میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، کلکم رائن کے تحت ہر شخص سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن جہاں تک اختیارات کی بات ہے، ظاہری بات ہے اگر کسی کو کسی منصب پہ بٹھانے کے بعد اگر اس کے اختیارات اس سے سلب کر لیے جائیں تو اب وہ اپنی امپلیمنٹیشن کیسے کر سکتا ہے؟ جہاں تک علماء کی بھی آپ نے بات کی، علماء بہت سے سوشل میڈیا پہ اس وقت متحرک ہوئے اور ان کے باقاعدہ دروس قرآن اور اس طرح کے پروگرام اس وقت آنا شروع ہوئے اور اس سے کافی فرق بھی پڑا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کی تربیت کیسے کریں۔ جب تک فکر و نظر میں انقلاب نہیں آتا، قومیں کبھی بھی اپنے جو معاملات ہوتے ہیں اپنے معاملات کو کبھی بھی اس انداز میں صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو فکر و نظر میں تبدیلی کب ہوگی؟ جب ہم تربیت کے ماحول سے گزریں گے۔ ہماری تربیت گاہیں، ہمارے کالج یونیورسٹیز، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، آج وہاں اسلام بھی صرف نام کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں وہ تربیت کا سسٹم نہیں، تربیت کا ماحول نہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہتمام کرے ایسے پروگرام کا جس کے اندر تربیت ہو۔ جس وقت تربیت ہوگی، زیادہ جو اسلامی پیجز ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اسلام کے نام پر، لیکن وہ پیجز تو ہیں، ان کی نگرانی کی جائے کہ ان کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی طاقتیں ہیں۔ کیا یہ تو نہیں کہ وہ غلط مواد لوگوں تک مہیا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جو چیزیں واضح طور پر اسلام کی نہیں ہیں ان کو کسی اور کے نام سے منسوب کرنے کے بعد آپ پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی تو ذمہ داری ریاست کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر ایک وضو خانہ ایسا بن جاتا ہے جس میں پردے کا خیال خاتون کا نہیں رہتا، تو آپ نے باقاعدہ کوڑا ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کو آپ نے اسی وقت سزا دی اور کہا کہ یہ اس طرح کے وضو خانے نہیں بنائے جا سکتے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے پردے کا اہتمام نہ ہو۔ تو جہاں اسلامی ریاست کے اندر بغیر پردے کے وضو خانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں اسلام کہاں اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح کے بہت سے معاملات جو اسلام کے مکمل طور پہ مخالف ہیں آپ اس کی جو ہے اجازت دے سکیں؟ تو حضرت عمر فاروق، یہ جو ایک سلسلہ یہ بھی شروع کیا گیا کہ آن لائن آپ فتوے لے لیں ہم سے، آن لائن جو ہے آپ ہم سے مسائل پوچھ لیں، آن لائن ہم سے جو ہے وہ آپ رشتوں کے معاملات اسلام کے مطابق دیکھ لیں، جادو ٹونے کے علاج کے مطابق دیکھ لیں، پیجز بنے ہوئے ہیں جادو کا علاج اسلام کے عین مطابق، جادو کا علاج سلسلہ پتہ نہیں کون سے عین کے مطابق، اس کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں جو تو ایتھینٹک ادارے ہیں آپ ان سے اگر کوئی فتویٰ لیتے ہیں، چونکہ یہ ایک فیسلٹیز بھی ہیں، فائدہ بھی ہے، بہت سے مفتیان کرام کے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے آراء لی جاتی ہیں، مختلف جو ہیں علماء کے اور ریسرچرز جو ہوتے ہیں ان کے گروپ بنے ہیں، وہ کسی ایک چیز پر تحقیق اس انداز میں کر لیتے ہیں۔ جہاں تک تو ایتھینٹک پیجز کی بات ہے یا ایتھینٹک اداروں کے جو ایسے معاملات ہیں وہاں فتویٰ لینا یا ان سے رائے لے لینا اسلامی لحاظ سے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں فیک ہیں، لوگوں نے جادو ٹونے کے نام سے سفلی عملیات کے اعتبار سے بہت سے پیجز بنائے ہیں، اور 2 دن میں محبوب قدموں کی باتیں کرنے والے ایسے افراد کے ساتھ جو ہے وہ حکومت اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان پیجز کو بند کروائیں۔ یہ صرف فراڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور صرف لوگوں کے پیسے کو تھیانے کے لیے ایسے پیجز بنا کر لوگوں کو سوشل طور پر بلیک میل کیا جاتا ہے۔